أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह ताला आपकी कोशिशें कबूल करे। जी, मैंने अपने तमाम वीडियोस में आपको हरकत और अलामात डिफ़ाइन की। अलामात मैंने 4 बताई थी, जज़म, शद, बड़ी मद और छोटी मद, जिसमें से जज़म और शद को मैंने आपको डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। मद और छोटी मद का टॉपिक इंशाल्लाह मैं आगे आपके लिए लेके आऊँगी। उससे पहले हरूफ मद्दा बताना बहुत ज़रूरी है कि हरूफ मद्दा क्या है। आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो शुरू से देखी तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने असूल मखारिज आपको बताए कि असूल मखारिज कितने हैं, 5। मखारिज में यानी कि प्लेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, आपकी हरूफ की, लेटर्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहाँ से होती है, ठीक है, वो प्लेसेस कौन से हैं, उनको कहते हैं मखारिज। और असूल मखारिज 5 हैं। कौन कौन से? हल्क, लिसान, शफतान, जोफ़े दहन और खैशुम, ठीक है। जिसमें से मैंने हल्क भी आपको डिफ़ाइन कर दिया अपने वीडियोस में, लिसान भी डिफ़ाइन किया, शफतान भी डिफ़ाइन किया, खैशुम भी मैं डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। हरूफ़े मद्दा हमारे अदा होते हैं जोफ़े दहन से। जोफ़े दहन मीन मुंह का खाली हिस्सा। अब मुंह का खाली हिस्सा क्या मतलब? वो ये कि आपके दांत, होंठ आपस में ना जुड़े और ऐसी आवाज़, ऐसी साउंड जो आपकी अदा होती है खाली जगह से, यानी हल्का सा आपका जैसे मुंह खुला रह जाता है, वो आवाज़ क्या है, कैसे अदा होती है, वो हमारी जोफ़े दहन से निकलने वाली जो आवाज़ है वो है हरूफ़ मद्दा की आवाज़। जी, हरूफ़ मद्दा कितने हैं? हरूफ़ मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाव, या, ठीक है। अलिफ खाली, यानी कि जिस अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए वो अलिफ नहीं रहता, हमज़ा हो जाता है। अलिफ खाली होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से, जैसे ये देखें, आइन ज़बर अलिफ आ, ठीक है, बा ज़बर अलिफ बा, ठीक है, ये है हमारे अलिफ। इसके अलावा वाव, ठीक है, फिर हमारा है या। अब हरूफ मद्दा कैसे बनते हैं कि अगर खाली अलिफ, उससे पहले हमारी ज़बर आ जाए, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको वाज़ह कर दूँ, ये देखिए, अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाए और वाव साकिन से पहले पेश आ जाए। अब इसको हमने साकिन क्यों बोला? इसलिए कि वाव साकिन है, इसके ऊपर जज़म है, ये वाव साकिन कहलाता है। और अलिफ खाली होता है हमेशा, अगर अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या जज़म आ जाए तो वो हमज़ा होती है, अलिफ नहीं होती। और या साकिन से पहले अगर ज़ेर आ जाए, ठीक है, तो ये हमारे बन जाते हैं हरूफ मद्दा, ठीक है। मद, मद्दा का क्या मतलब है? मद का मतलब है खींच कर पढ़ने, लंबा पढ़ना, ठीक है, प्रोलोंग करना। If zabar come before quiescent alif is called alif madda. If pesh come before a quiescent waw is called waw madda. And if zer come before quiescent ya is called ya madda, ठीक है। तो ये हैं हमारे वावल साइन, अगर इस तरीके से आ जाएं तो उनको हरूफ मद्दा कहते हैं। मतलब कि आपने खींच कर पढ़ना है, आपने इस तरीके से अदा करना है कि हल्की सी आवाज़ खींच कर आए। अब मैं आपको फ़र्क वाज़ह करती हूँ थोड़ा सा, आप देखिए कि कैसे आपको पता चलेगा। कुछ इस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखिए कि अगर ये देखें, ये है हमारे पास बा ज़बर बा, लेकिन अगर हम इसको अदा करें तो बा ज़बर अलिफ
با, ٹھیک ہے. پھر ہے ہمارے پاس با زیر بی, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے با زیر بی. تو اگر ہم اس کو پڑھیں با زیر یا بی تو تھوڑا سا لمبا ہو گیا. اسی کے ساتھ اگر ہم با پیش بو کو دیکھیں, یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ با پیش بو, تو با پیش واو بو, یہ چیز ہے. آپ نے اس طریقے سے فرق رکھنا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ صرف حرکت آ جائے حروف کے اوپر, زبر زیر پیش, اس کو ہم نے نہیں کھینچنا کسی صورت بھی, ٹھیک ہے. اب جیسے لفظ ہے ہمارا باسارا یا آمانہ, تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو صرف زبر زیر پیش کی حرکت جتنی پڑھنی ہے نارمل اتنی ہی پڑھنی ہے. ہم نے اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا, کیونکہ کھینچ کر پڑھنے کے لیے حروف مدہ بتائے گئے ہیں. ابھی دیکھیے یہ ہمارے پاس ہمارے سامنے ہے با بو بی تا تو تی, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں د رو س سو پو دو زو شو سو, ایسے دی ری سی سوئی, یہ چیز, ٹھیک ہے. یہ ہے ہمارے حروف مدہ. آپ یاد رکھیں کہ حروف مدہ ان غلطیوں میں سے ہو جائے گا کہ جس کو ہم لحن جلی کہیں گے, کہ آپ نے اگر اس کا دھیان نہیں رکھا تو آپ بہت بڑی غلطی کریں گے, اور آپ اپنے حروف کی جو میننگ ہیں وہ چینج ہو جائیں گے اگر آپ نے اس کا دھیان رکھا, ٹھیک ہے. تو جیسے کہ میں اپنی ویڈیو میں آپ کو کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش بتا چکی ہوں, تو یہ تینوں حرکتیں, یہ تینوں جتنی ہماری ہیں آواز اس کی آتی ہے, وہ بھی ہمارے منہ کے خالی حصے سے آتی ہے. اب منہ کے خالی حصے کا آپ ذرا نوٹ کریں, پڑھیے با. اب آپ دیکھیں ہلکا سا منہ کھل جاتا ہے, اور جو آ کی آواز ہے وہ ہماری منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتی ہے. اسی طرح بی پڑھیے تو آپ کا ہلکا سا منہ کھل جائے گا, بو, ٹھیک ہے. تو ہلکا سا آپ کا منہ جو کھلتا ہے تو وہ ایمپٹی ماؤتھ, یعنی کہ آپ کا بالکل منہ کا خالی حصہ, ٹھیک ہے. تو آئیے ہم تھوڑی سی ایکسرسائز کی دیکھتے ہیں. الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ, کھڑی زبر الٹا پیش کھڑی زیر, ٹھیک ہے. عین زبر الف آ, دال دو زیر دن عادن. اب آدن نہیں پڑھیں گے اس کو, ٹھیک ہے. زا زبر الف زا, دال زبر دا زادہ. تو زبر الف تو, با زبر با توابا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں نے با کو لمبا نہیں کیا, تو کو کیا, کیونکہ تو کے ساتھ الف ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے حمزہ کھڑی زبر آ, میم زبر ما, آما, نون زبر نا, آمانا. اب اس میں آمانا, اگر ہم اس کو میم کو لمبا کر دیں گے تو غلط ہو جائے گا, ٹھیک ہے. مالکی, آوا, ایک جیسا اس کو پڑھیں گے, دونوں کھڑی زبر ہیں, ٹھیک ہے. معابن, یہ تھا ہمارا الف مدہ. اب ہم واو مدہ کو ذرا دیکھتے ہیں کہ واو مدہ کو کیسے پڑھنا ہے. دال زبر الف دا, واو الٹا پیش وو, دا وو, دال پیش دو, دا وو دو. اب یہ الٹا پیش کی صورت میں آپ کو واو مدہ ہے, لیکن واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو وہ بھی ایسے ہی پڑھنا ہے. نون پیش واو نو, را زیر ری, نوری, ہا کھڑی زیر ہی, نوری ہی, ٹھیک ہے. یقولو, ووریا, وجوہن, یرہو, ٹھیک ہے. اب اس کو بالکل ہم پرولونگ نہیں کریں گے, لمبا نہیں کریں گے. را اور یا کے اوپر صرف زبر ہے, یراہو نہیں کریں گے, یرہو, ٹھیک ہے. اور یا مدہ دیکھیے, یہ دیکھیے قاف زیر یا قی, لام زبر لا, قیل, سین زیر یا سی, قاف زبر قا, سیق, غید, وقیلہ یحیی, یہ چیز.
یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک اور ایکسرسائز میں لے کے آ رہی ہوں. یہ ہے جیسے اکثر بچے یا اس طرح جو ہیں ایسے حروف جو ہے غلط پڑھ دیتے ہیں. آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے الف مدہ کا، واو اور یا کا. جہاں پہ زبر زیر پیش ہے اس کو صرف ٹچ کریں، صرف ہلکا سا ادا کریں. جبکہ اگر الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو تھوڑا سا پرولونگ کریں. جیسے یہ دیکھیں نباتن نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم نباتن. یہ دیکھیں ٹھیک ہے، نباتن، بورن، مبین، تاریق. ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں دیکھیں سعید، غاسق، لغوب، تغید، فارد. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں لازب، وکیل، تحویلا، بواد، حنید. یہ ہے ہماری حروف مدہ کی ایکسرسائز. آپ نے اس کا بہت دھیان رکھنا ہے. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے ہمارا کہ ہم نے اس کو کیسے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کھینچ کر اتنا زیادہ بھی نہیں پڑھنا کہ یہ بڑی مد کی صورت اختیار کر جائے یا یہ چھوٹی مد کی صورت اختیار کر جائے. ایک الف کے برابر آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے حروف مدہ کو کس طرح پڑھنا ہے؟ زبر زیر پیش سے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، it is wrong to pronounce حروف مدہ more or less of the sound of alif. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا کہ حروف مدہ آپ کے بڑی غلطی میں سے ہیں. اگر آپ اپنے پڑھنے میں الف، واو اور یا کو ڈراپ کر جائیں یا پھر اپنی زبر زیر پیش میں کہیں خود سے الف واو یا لگا کر لمبے لفظ پڑھنے لگ جائیں. اکثر ہوتا ہے جیسے ہم لوگ پرانے طرز کے کہیں قرآن پاک سیکھ کے تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی ایک لے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم تھوڑے لمبے لمبے حروف کھینچ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، خود سے اس کو لمبا بھی نہیں کرنا اور خود سے اس کو آپ نے ڈراپ بھی نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے الف واو اور یا کو. یہ ہیں ہمارے حروف مدہ. آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے. میں بار بار اسی لیے بول رہی ہوں کیونکہ آپ کے یہ ڈراپ کرنے سے یا خود لگانے سے آپ کے حروف کے میننگ چینج ہو جائیں گے. پلیز آپ دھیان رکھیے. یہ آپ کے حروف جلی جو غلطی، بڑی غلطی ہے، وہ آپ کی لحن جلی میں سے ہو جائے گا. تو ہم نے نہیں کرنی کوئی بھی غلطی اپنے قرآن پاک کو پڑھنے کے میں. اللہ سے بھی مدد مانگیں اور کوشش کریں. جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو خود بخود نہیں آئے گا. ہر چیز کو سیکھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، خود سے نہیں آتا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.